نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولكم نبينا أمين مبين متين كريم اعلیٰ حضرت عظیم برکت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے ہیں، اور بہتان آجری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں، ربیع النور بارہ محمد آنے والے ہیں۔ معزز سامعین، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن معزز سامعین، جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند افق پہ نمودار ہوتا ہے تو عاشقوں کا دل کھل اٹھتا ہے۔ وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات اٹھتے رہتے ہیں، سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں، وجود میں سوالات آنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، کوئی کہتا ہے جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ چراغاں کیوں کرتے ہیں۔ بس انہی باتوں پر آج تھوڑی دیر آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میلاد کسے کہتے ہیں اور میلاد کا معنی کیا ہے، اور ہم عاشق میلاد کیوں مناتے ہیں، بس اس کو تھوڑی سی آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ معزز سامعین، میلاد یہ ایک عربی لفظ ہے جو کہ ولادت سے بنا ہے، جس کا معنی آتا ہے خوشی کے، یعنی میلاد النبی ہم جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی طالب علم کھڑے ہو یا کوئی نادان سا بچہ کھڑا ہو کر پوچھ دے کہ مولانا آخر ہم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں، تو آسان سا جملہ اسے سمجھانے کے لیے ہم یہ عرض کر دیں گے کہ آخر دنیا کے اندر وہ کون سا بچہ ہے، آخر دنیا میں وہ کون سا انسان ہے کہ جس کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہ کیا گیا ہو، جس کی ولادت پر مسرت کا اظہار نہ کیا گیا ہو۔ برادرانی ملتی اسلامیہ، اگر کم سے کم اگر وہ غریب سے غریب طبقے کا ہے، غریب سے غریب گھر میں بھی اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو کم سے کم اتنی خوشی ضرور منائی جائے گی کہ اس کے گھر والے خوش ہوں گے، اس کے ماں باپ خوش ہوں گے۔ اگر وہ اور پوزیشن والا ہوگا تو ممکن ہے کہ اس کی خوشی میں سارے محلے والے شریک ہوں گے۔ اگر وہ اور پوزیشن والا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی خوشی میں سارے شہر والے شامل ہوں گے۔ اگر وہ ایم ایل اے یا ایم پی کے گھر پہ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو معزز سامعین ممکن ہے کہ پورا شہر اس کی خوشی میں شریک ہوگا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک فکر بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر دنیا والوں کی یہاں اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کی ولادت پر سارے کے سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس وقت تو کوئی نہیں کہتا، بلکہ سارے کے سارے لوگ خوشیاں اور مبارکبادیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو بچہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ شرابی بنتا ہے کہ جواری بنتا ہے کہ زناکاری بنتا ہے کہ متقی و پرہیزگار بنتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پھر بھی اس بچے کی ولادت پر سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں۔ جب عام سے بچے
جو بچہ پیدا ہو کر کل نہ جانے کیا بنے گا، اس کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، تو جو رحمت للعالمین ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان، شجر و حجر، نباتات، جمادات، ساری کائنات کی تخلیق کی، یہاں تک کہ خود خالق فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کو بھی، یعنی اپنے رب کو بھی، اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ معزز سامعین، تو دنیا والے کو، دنیا والوں جو خوشی کا، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، انہیں وہ مبارک ہو، اور ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم جشن میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، دوسری بات کہ آخر میلاد النبی پر خرچ کرنا کیسا ہے، تو یہ بات میں بتا دوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا وہ ثواب ہے، وہ ثواب کا کام ہے کہ اگر مومن تو مومن ہے، عاشق تو عاشق ہے، اگر کافر بھی جشن میلاد پر خرچ کرتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کافر کو کسی عبادت پر صلہ نہیں ملتا، لیکن جشن میلاد وہ عبادت ہے کہ اگر کافر بھی اس عبادت پہ عمل کرتا ہے اور جشن میلاد کی خوشی مناتا ہے تو اسے بھی وہ صلہ عطا کیا جاتا ہے، اسے بھی صلہ ملتا ہے، وہ جشن میلاد ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آگے بڑھیں۔ یہ جو ہم کمکمے لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو معزز سامعین، آپ سن لیں کہ یہ جھنڈا حضرت روح الامین کی سنت ہے، حضرت جبرائیل کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جبریل امین نے ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں اور ایک کعبے کے چھت پر جھنڈا گاڑا۔ اسی سنت پر ہم عاشق بھی عمل کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر برپا ہوگا، اللہ کے بائیں جانب میری بھی کرسی لگائی جائے گی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ محبوب بیٹھ جا، میں نہیں بیٹھوں گا، وہ مجھے دیکھتا ہوگا، میں اسے دیکھتا ہوں گا، وہ مجھے دیکھتا ہوگا، میں اسے دیکھتا ہوں گا، یہ دیکھ کر وہ میرا ذکر کرتا ہوگا، اور جب خدا میرا ذکر کرے گا تو پھر اسے دیکھ کر جتنے سارے لوگ میرا تذکرہ کرنے لگیں گے، اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں، جس کے سائے میں سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ تو میدان محشر میں بھی جھنڈے کا تصور ہے، تو اسی سنت پہ عمل کرنے کی غرض سے ہم عاشق جھنڈا لگاتے ہیں، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جس سے جو تعلق ہوتا ہے، جس کا جو تعلق ہوتا ہے، ہم گھر پہ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس کا اس تعلق ہے، اس پارٹی سے تعلق ہے، یہاں سے تعلق ہے، وہاں سے تعلق ہے، اپنا اپنا سب لوگ اپنے اپنے گھر پہ جھنڈا لگاتے ہیں۔ ہمیں بھی تو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ دنیا والے دنیا والوں کا جھنڈا لگاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھنڈا لگاتے ہیں، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جشن میلاد پر جتنا ہو سکے آپ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ عیدوں کا عید ہے، یہ خوشیوں کا خوشی منانے کا وقت ہے معزز سامعین، اس لیے کہ یہی وہ ماہ ربیع النور ہے کہ اگر یہ نہ آتا تو ہمیں رمضان نہ ملتا، ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں معزز سامعین خدا کا پتہ نہ ملتا، ہمیں حرام و حلال کی تمیز نہ ہوتی۔ معزز سامعین، جو بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے، تجھ پہ میری جان قربان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔